وعجل فرجهم دوبارہ بھی تکلیف کرو خاندان تطہیر تے عقیدت نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي ورشي الأبتهي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود إلى أحمد محبوب إله العالمين الصلاة الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاله وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات برادران توجہ ہے گفتگو کا آواز کی طرف آواز قدرت پہ آدھیے ورفعنا لک ذکرک میرا حبیب میں اللہ نے تیرے ذکر نو بلندی عطا فرمایا جنو اللہ دی ذات بلندیاں عطا فرماوے وقت اے بدینت انسان کدھم واسطے اس مصطفیٰ دی شان اچ کمی نہیں آنے سکتا جو کو بلند کرنے اللہ خود خدا ہو جو اللہ بلند کرے ورفعنا لک ذکرک میرا حبیب تینوں میں اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی تینوں بڑا مقام عطا کیتا لولاک لما خلقت الافلاک لیکن نہ بنا وہاں کائنات نہ بنا وہاں جڑا اللہ دی ذات نے حضرت آدم دے جسد خاکی دے اندر اپنی مقدس روح نو پھونکا حضرت آدم دی آنکھ کھلی ابو البشر نے چند انوار کو رب دی تسبیح تقدیس تمہید تمجید کریں دا لٹھا حضرت آدم نے عرش الہی دا نظارہ کیتا اور چند انوار اللہ دی تسبیح دے وچ مصروف نظر آئے فوراً حضرت آدم دے ذہن وچ سوال آیا پالن والا حل خلقت من قبلی احد من طین میرا اللہ کوئی میرے تو پہلے بھی مخلوق تیری ذات نے خلق فرمائی ہے آواز قدرت یہ لولا ہم
ما خلقتک یا آدم اے آدم میں پنجاں دا نور نہ ہوئے ہا میں تے کو قدم نہ بناواں ہا اگر میں اللہ دی ذات نے تینوں وجود پر ابھی تک گھبرائیاں تو نہیں بیٹھی ہاں تینوں وجود عطا کی تمید انہا ہستیاں دے صدقے دے وچ عطا کیتا اگر حبیب نہ ہوئے ہا نہ لو ہوئے ہا نہ قلم ہوئے ہا نہ عرش ہوئے ہا نہ کرسی ہوئے ہا نہ جنت ہوئے ہا نہ حور ہوئے ہا نہ وادیاں نہر ہوئے نہ باغات ہوئے نا اللہ نے پوری کائنات بڑھائیے حسین دے نانے دے صدقے دے ویچے اور برادران اگر کائنات اللہ نے بڑھائیے اپنے حبیب دے صدقے دے ویچ ایک علت محدثہ ہوں دیئے اور ایک علت موقعہ ہوں دیئے یہ آغاز گفتگو دائی میں تھوڑے جائیں ذہن بیدار رکھ سو تاکہ میں مختصر وقت زیادہ تو زیادہ مفاہیم تو یہ خدمت پہنچا کے نا علت محدثہ اور علت موقعہ علت محدثہ کو آدن جائیں دی وجہ تو کوئی چیز بڑھے مارض وجود ہی چاہے اللہ نے فرمایا تو نہ ہوئے تینو نہ بنا مہا کائنات نہ بنا مہا بھئی جدہ 11 ہجری نبی مکرم دا جنازہ چوا وقت جہاں دے صدقے چلا نے کائنات بنائی ہے حق دا ہی بندہ جدہ نبی دنیا تو ٹردا پائے کہ مدینے دی نگری دفن پیا تھی دے وقت حق ہی بندہ نہ آسمان اپنے مقام تے کھڑے نہ زمین بچے نہ پہاڑ ہوئے نہ مخلوق ہوئے نہ خلقت ہوئے چونکہ جہدے صدقے چ بنی ہے جڑا وہ ہستی دنیا تو ٹر دی پئی ہے وقت دنیا باقی رحمان دا حق نہیں رکھ دی وقت مننا پوسی اگر ایک کائنات بنن واسطے بھی ایک محمد دی محتاج ہے تو باقی رحمان واسطے بھی ایک محمد دی محتاج ہے اس وقت دا محمد کون ہے تیرا باہوا امام جہنے خطبہ جمعے دے اندر قصیدہ پڑھا ویندہ رہندہ ہے وَبِيُمْنِهِ روز کلورا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ کون ہے جہنے صدقے چاہ آسمان ڈھاندا نہیں تے زمین پھٹ دی نہیں وہ تیرا باہوا امام ہے یوسف زہرا ہے نیدر تنیہ بیٹی برادران ماشاءاللہ تمہاری توجہات تمہارے ذہن حاضرین اور میں ان باقاعدہ بڑی گفتگو دا آغاز کرنا چاہتا مومنین کرام حضرت ابراہیم دے ذریت چوں اولاد چوں دو نبی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق جناب سارہ دی اولاد چوں اور جناب اسماعیل جناب حاجرہ دی اولاد ڈھیر سارے بنی اسرائیل دے نبی اللہ دی ذات نے حضرت اسحاق دی صلب جو پیدا کیتے اور سارے نبی دا نور اللہ دی ذات نے حضرت اسماعیل دی صلب اور پیشانی چ رکھا عرب دا ایک قبیلہ ہے یمن دا یارہ بن قحطان جنہ زمزم دا پانی نکلا اس ویلے ایک خاندان مکہ چ آباد ہویا اور مکہ دی پہلی آبادی ایک ماں تے بیٹے کنو شروع تھی پانی بڑھے دیا ہوئیاں آبادیاں مددیاں گئیاں انہوں اسماعیل جوان چیدہ گیا اس قبیلے دی ایک عزت علی مستور نال جناب اسماعیل دا عقد حضرت ابراہیم نے پڑھا اور اسماعیل نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جہاں نام عدنان نہیں تے نور محمد کو صلب عدنان جا گل سمجھنا نہیں پئی ہے نا بنی اسرائیل دے ہزارہ نبی حضرت اسحاق دی صلب چوں اور جناب اسماعیل دی ذریت چوں
ایک نبی دا نور ٹرا بنی اسرائیل دے ہزاراں انہوں ایک اللہ نے صلب اسماعیل جو رکھا ایک نبی دا نور لیکن سارا دا سردار بنا کے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ بروز معاشر ہر بندے اپنے امام نہ لامنے ایمیں ہے نا جی بس سوال ہے کہ جنا ہر شخص نے اپنے امام نہ لامنے حضرت آدم کر گھن کے حضرت عیسیٰ تک انہا نبیاں دا امام کون ہو سی اے نبی کے لئے امام نال اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر بیٹھی دے حسن تے مذہب دے علماء نے لکھا ہے نبیاں دا امام حسین دا نانا ہو سیا امام الانبیاء بن کے اور میرا محترم تو یقین فرمائے سو کہ یہ تو فرق ہے باقی انبیاء اور سارے نبی دی عظمت کہ جن حضرت موسیٰ کو حضور تے ونجن لگے آواز قدرت یہ فخلنا علیک انکا بالواد المقدس سے توبہ میرا کریم جتی لہا چھوڑ نالین لہا تینوں پتہ نہیں کتنی مقدس نگری کے بھی آندھیں جیڑا کوئی تور تک نالین لہا کے ونجے ان کو موسیٰ آدن آنا قوبہ قوسین او ادنا جیڑا عرش اولا تک ونجے کتھائیں نہیں ملتا آواز قدرت ہی ہوئے میرا حبیب عرشا گئے جتی لہا کے کہیں روایت جو نہیں ملتا جو آواز آئی ہوئے تو میرے اتنا قریب ہو چکا ہے جی میں دو کمانا دا بھی فاصلہ رہ میدہ ہے کہ مقدس نگری آ گئی سارے نبی ریا بڑھ کے آئیں اور حسین دا نانا سردار بڑھ کے دنیا تے آیا ہے نور مصطفیٰ چلا حضرت ادنام دے صلبے کہ مختلف اسلاب اور مختلف ارحامی چو نور گزردہ اور بھائی جرا فقی مسئلہ ہوتا ہے نا انہیں دوسرے جواب ہوتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یہ کچھ ہی ہے ایک لفظی جواب ہوتا ہے لیکن جنہی تھوڑی جی تاریخی گال ہوتی ہے نا یہ تھوڑا پس منظر ہوتا ہے یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تھوڑی گال لمبی ہوتی ہے اور لمبی گال نہ عموماً انسان تے سستی آتی ہے کہ ہوئے گی رات دا ویلا تے علماء تو علماء امامے تو امامہ دا پیا ہو میرے خیال ہی چھے آج تو کوئی میں امامے لے ملتے پن جنہیں چاولا کو پانی تو پانی ملتا رہا لہذا بڑی پریشان تھی انہیں حق بن گئے لہذا میں تھوڑی جی میں تمہید یہ تھوڑا جی پس منظر کے سامنے چاہتا ابھی تک ہم رہتے تو نہیں پہیا تبیرادران نور مصطفیٰ مختلف اسلاب مختلف ارحام میں جو گزردہ چونکہ زیادہ تر تعداد نوجوانہ دی بیٹھی ہے اور میں نوجوانہ تک تھوڑا جی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس یہودی بدترین قوم میں دنیا دی بدترین اور سارے نبی دے بدترین دشمن ہے نہیں کہ وجود مصطفیٰ دے دشمن انہیں بدبختہ نے اپنے کتابیں مطالعہ کر چکے ہیں کہ آخری نبی نے ظہور کرنا ہے مکے دے اندر اعلان نبوت کرنا ہے لہذا انہاں لوگوں نے علامات اور نشانیاں پڑھ کے انہاں اس ویلے سارے نبی دے قتل دے منصوبے شروع کر کے دیں کہ بچہ نہ ہوئے فرعون علی ملینے فرعون علی یہ فرعون آدھا یہ سموسہ کیا بن دے ہونا اس ویلے کنو جیڑی ہستی دے ویچ نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا وقت وہ ہستی عام نہیں رہا دی پیشانی جو نور چمکیا تاریخ گلیاں روشن تھی میں دیا ہن جیڑی ہستی دی پیشانی جو نور مصطفیٰ آویا درختان دیا ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرے دیا ہن اور جیڑی گلی کنو وہ ہستی تر دی پئی ہوئے چاہے جناب عبداللہ چاہے جناب عبدالمطلب چاہے جناب ہاشم کہ جی میں نور مصطفیٰ حکم اللہ آندہ گئے جس ہستی دے وچ نور مصطفیٰ چمک ماریا اگر حیوان رستے تے آندہ پیا ہویا نور محمد دا اتنا جلال ہوتا جو حیوان ہی اپنا رستہ تبدیل کر چھوڑے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد یاسین کی آمد مزمل کی آمد طاہا کی آمد نعرہ حیدری محمد و آل محمد لندر
مصطفیٰ اس وقت دے یہودی یہ کوشش چاہن کہ اس ہستی کو آوان دیتا ونجے جی آوے شہید کر دیتا ونجے. لہذا حضرت ابو طالب نے حفاظت کی دیئے وجود مصطفیٰ دی. حضرت ابو طالب نے ابا و اجداد نے حفاظت کی دیئے نور مصطفیٰ دی. لہذا مصطفیٰ دی حفاظت جناب ابو طالب کو اپنے ابا و اجداد کنو وراثت چ ملی. اچھا کیویں کہ جس ویلے حضرت ہاشم تک پہنچا نور مصطفیٰ. جناب ہاشم دے چند بیٹے ہیں. ایک بھائی ہے جناب ہاشم دا جنہا نام ہے جناب مطلب. فقط 10 منٹ میں نے دیکھنا ہے, اس کے بعد میں تو نہیں اپنا کہ میری طرف دیکھو. جناب ہاشم دا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے جناب مطلب. عبد المطلب نا جناب مطلب. حضرت ہاشم دا بیٹا جنہا نام ہے جناب شیبہ. کون جناب شیبہ. جناب ہاشم کنو اے نور جناب شیبہ دی پیشانی چ منتقل ہو گئے. اور چونکہ حضرت ہاشم جان دیا کہ ان ساری یہودیاں دیا نگاہاں سارے گھرانے تے لگیاں ہوئی ہیں, چونکہ یہ تو یہودی بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کے قابل گھرانہ ہے تو وہ ہاشمیاں کا گھرانہ ہے. جی کہ نبی اگر کہیں گھاری آ سکتے ہیں. اور برادران یاد رکھیں, میں پہلے عرض کی تھا کہ سارے نبی تمام انبیاء کو افضل, تمام نبی کی آیا بڑھ کے آئے. حسین دا نانا سردار بن کے آئے. وقت کوئی بندہ تعریف مصطفیٰ کریں دیا ایسی تعریف کریں دے جو پتہ ہی نہیں لگتا بیچارے کو جو توہین کر ماند. مثلا کہ اگر آپ نے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا, جی میں کہ جوان دی تھوڑا جی انہیں انٹروڈکشن کراوا کہ ماشاءاللہ یہ ماسٹر یعنی ایم اے تعلیم ہے. بس میں کہا جی الحمدللہ اس نے بی اے بھی کی ہوئی ہے. سیانا بندہ آپ سے بھئی جے ماسٹر کی ہوئی ہے ایم اے تو پہلے بی اے تھی. بس بتا کہ جی الحمدللہ کہ یہ پہلے ایف اے بھی کی ہوئی ہے. جدہ ماسٹر آ گئی ہے اندر بی اے بھی آ گئی. کہہ کو 100 نمبر مل گئے تو 99 دے اندر آ گئے تھے. 100 نمبر کو بعد 99 دا آکھنا یہ 100 جتنا اس پیپر ہی جتنا 99 بھی ہے 98 بھی ہے. جدہ 100 آ گئے تو سارے عدد جدہ آکھ چھوڑے تو سارے نبیوں دا سردار ہے. بات یہ اپنا نبی کی تعریف نہیں جو 40 سال بعد نبوت ملی ہے. حضرت عیسیٰ جناب مریم جھولی دے وچ پھول جیاں پوتر چاہیا تے بی بی پریشان ہوئی کہ قوم دے سامنے کیویں ونجاں. یہ سارے آکسن جو کوانی بی بی تے جھولی چ پوتر چاہیں. جناب مریم نے ٹھڈا سا بھرا تے فرمایا یا لیتنی کنتو یا لیتنی متو قبل ھذا, ہائی میرا اللہ ان تو پہلے میں مر گئی ہوں وہاں. وَقُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, میں اتنی پہلے دنیا تو ڈر رہا جو قوم والا کو پتہ ہی نہ ہو گیا کوئی مریم ہے, مستور ہے, راندی ہے, میرا نام و نشان مٹویں دا. جناب مریم نے ایک اللہ کی دیا آواز قدرت ہے. مریم اے جی جو پریشان تھی دی پئی تیرا رب کوئی مجبور ہے. مطمئن تھی کہ مادر عیسیٰ ڈر پئی قوم والے پاسے. سورے سرون ملت آگ بگولا یا اخت ہارون. قرآن کی چند آیتیں پڑھنا چاہتا یا اخت ہارون, وہ ہارون دی بہن. یہ مطلب نہیں کہ حضرت مریم دا ایک بھیرا ہے جنہاں ہارون ہے جو نہ پائے ہارون دی بہن نہ. تاریخ عربی چ بد کردار شخص گزرا جنہاں ہارون کہہ کو تانا لینا پویا نا بد کردار کو آخا میں دراندا ہارون دا بھیرا مستور ہویا تا دین آئے ہارون دی جویں سالو باز بندے کچھ یوں چاہے امن پسند ہوندے کہ ہر جا دے تے رولا کھٹوایا تے لوگ آدھے
دے شیطان دا پھرا ہوئے اچھا دیکھیں ہستیاں موجود ہیں نا ماشاءاللہ انہاں دا وجود بڑا مبارک ہوتا ہے کہ جی تو چائے دا کپ پیتا وہ کو ابوذر تے کمبر چا بنایا جائے چائے نہیں پوچھی خوشی میری بنا چھوڑے نہیں نکلی تو لہذا اتو سنا تے اتھا لا چھوڑا جو اتو سنا تا اتھا لا چھوڑا انہاں دا کام ہوتا ہے فقط اور فقط شیطان اللہ تے پیچھے جلے لوگ شریف تنگ تھی دن پیچھے دنوں شیطان دا بھیرا پیان انہاں کا قرآنی ہے قرآنی در میں یا اس کا ہارون اے ہارون دی بھین یعنی اتنے غضبناک تھا قوم والے کہ جناب مریم جیسی طاہرہ مستور کو آتے پہنے او ہارون دی بھین واقعان ابو کے امرأ سوئن وواقعان تمبو کے بقیہ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی سارا گھر تا وہ ہے جتا ذکریت یحییٰ جیسے نبی آتے ہن بغیر شوہر دے بیٹا ہی نہیں اللہ دا قرآن آتے فاشارت الیہ مریم کا میرے نل گل نہ کر جھولی آنے نل کلام خیر سے غضب بچ اضافہ ہویا مریم بھی جرم کی تئی دوسرا مذاق کرے نہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ کنا مادی جھولی علیہ کلام کرے دے انہا اعتراض کیتے یا مادی گود جو ستے ہوئے عیسیٰ نے انگڑائی گھن کے آقا قال انی عبداللہ میں عبد خدا ہاں آتانی الکتاب کتاب گھن کے آیا وجعلنی نبیہ بچہ ناک نبی بن کے آیا چھوڑی جترائی دیاں دا نبوت دا اعلان کر سکتا ہے جیڑا سردار ہے حقوقی میں 40 سال بعد نبوت ملتی رہے گا مذہب اہل بیت اللہ دا عقیدہ اور نظریہ ہے قول کنتو نبیجن آدم بین الماء والدین آدم پانی تے مٹی دی شکل چاہائی تے محمد اس ویلے بھی نبی تبھی تو گھبراتے تو نہیں پہیاں نہیں تبھی کی جاتے رہے میں نات نہ پڑھتا پھر بلتا چاہیے گیا تیرا تبھی بھی یہ ہولے ہولے چلتا پہلے تبھی تو گھبراتے تو نہیں پہیاں جس ویلے جناب ہاشم دی پیشن والی نور مصطفیٰ پہنچا اس تو بعد حضرت ہاشم دے بیٹے جناب شہبہ دی پیشانی چمکا چھوٹی عمری جناب شہبہ دی حضرت کو خوف اور خطرہ تھا کہ وقت انہا یہودیہ نے میرے چھوٹے بیٹے نے حملہ کرنا ہے دے جو ساری نشانیاں نظر میں آ دیا کہ جسی چون مصطفیٰ جن بیٹے دنیا کی اپنے بھائی جناب مطلب کو صدا اپنے بھائی جناب عبد المطلب نا مطلب کو صدا اور فرمایا اے اپنا بھتیجا جناب شہبہ اور بھائی جشن تے شغل ہی فرق ہوتا جشن عبادت ہے شغل عبادت نہیں کہ پرانے دور جنہیں دعاواں مگیا میں دینا دیا مجلس کو بات کہ میں نے اللہ ساری عبادت شمار کر رہے ہیں شغل شمار نہ کریں یہ مطلب ہے شغل عبادت نہیں ہوتا لہذا نوجوانہ ذہنی چیز ہومنی چاہیے کہ ہوں تو جشن کا تعارف شغل بڑھ گئے شغل عبادت نہیں جشن عبادت اور جشن 4-5 چیزیں ہوتی ہیں ایک پڑھانا والا ایک پڑھانا والا بے سنن والے چوتھی وہ ہستی چاہتا جشن پڑھی کرتی ہے لہذا پڑھانا والا خوش ہوئے اور میں تنا دسنا جو پڑھانا والا خوش کیویں تھی دے جیڑا بندہ جشن پڑھے تے ٹردے لے لفافہ نہ ملے اسی جشن نہیں گھٹ تک اسی میں تو بالکل خانی پڑھی میں سنن والا کیویں مطمئن ہوتا ہے کہ اگر بعد ماشاءاللہ چنگی پذیرائی ہوئے نیاز ہوئے کوئی حلوہ دے گا ہمیں تا آمال اللہ دا بھی آیا سجایا بانی کی خوشنودی جشن پڑھانا والا سنانا والے تے پڑھانا والا اگر بانی کو آپ دیتا مجھے ماشاءاللہ تائیں جیاں جشن تا کوئی کرا نہیں سکتا پورا مہینہ انہی تلی زمین دے کہ سارے ہر عمل چلی آئے کہ اگر کوئی بتا آکھے چاہ بھئی ماشاءاللہ بڑے اچھے چاول پکے ہوں یا حلوہ وہ کئی نہیں وہاں بے بندے کلو انتظار کے بیٹھے بھی وہ کہہ لیا کہ تیری نیاز بڑی چنگی پکی ہوئی جیلے وہ سوال نہیں کیتا وقت آپ پھٹ کو دے آدھے ڈساوت کی میں نیاز ہے ایک بانی دی خوشنودی ہے کہ لوگ تعریف کریں جیڑا کم مخلوق دی خوشنودی واسطے کیتا ہے دران ہے انہیں دے خالق خدا راضی نہیں کیتا ہے کم ہمیشہ
ہمیشہ خدا دی رضا واسطے، خدا دی رضا واسطے بھئی یہ ترائے پارٹیاں اور چوتھی ہستی ہو جیدہ میلاد پڑھی نہ پڑے پڑھا نالا سنا نالے پڑھا منالا تے چوتھی ہو ہستی جیدہ میلاد پڑھی نہ پائے اگر اتنی یہ پارٹیاں خوش ہیں تے او ہستی ناراض ہے جیدہ میلاد پڑھی نہ پیا دنیا چی گھاٹا ہے آخرت چی گھاٹا ہے تے اگر اتنی ہستیاں ناراض ہیں تے او ہستی خوش ہے جہدے جشن چوندے امر اور اس دے حکم اور اس دے سنت کو زندہ کیتا گئے یہ دنیا چی کامیاب ہے آخرت چی کامیاب ہے ہر عبادت کا مقصد خدا ہونا چاہیے ہر عبادت کا مقصد خدا تک پہنچنا ہوگی تبھی تو گھبراتا نہیں گئی نا میرا آقا نے کہا حضرت مطلب نے سجا اور فرمایا اپنے بھتیجے میرے بیٹے جناب شیبہ نو اپنے نانکی نگری چھوڑو جڑا میرا بیٹا جوان تھی وے اس ویلے کو دوبارہ مکے کی نام حضرت مطلب اپنے بھتیجے کو جناب ہاشم کی وفات کے بعد اپنی نانکی نگری چھوڑ ہے 12 یا 14 کلومیٹر دور ہے جناب شیبہ دے نانکے بس میں جلدی این گل کو مقامنا چاہتا 12 سال گزرے جناب مطلب ویندے پیان شام سفر تجارت دی غرض نال عرب والے بال جڑی گیم کھیلتے ہیں نا وہ شمشیر زنی دا مقابلہ ہوتا ویسے رات دے وقت یہ جی لمبی گفتگو چھیڑنا کوئی دکھ نہیں کرتا اگر میں چھیڑ بیٹھا میری مجبوری ہے میں ان کو بند کرنی ہے کہ جنہیں سارے نوجوان مختلف بازیاں گیماں کھیلتے ہیں والی بال کرکٹ عرب والے تلوار شمشیر زنی دا مقابلہ اور پتہ لگتا کہ کیڑا جوان کیڑے رنگی تلوار چلا گندا ہے اور کتنا بہادر ہے گھڑ سواری دے مقابلے تھی دے ہیں نیزہ زنی دے مقابلے تھی دے ہیں بس پتہ لگتا ہے کہ کیڑا جوان کتنی مہارت نال تلوار چلا سکتا ہے اور عرب والا دا دستور ہے کہ جدڑی میدان چاہویں نہ تلوار چلاون لگے نہ اپنا نا ہی دسیں دے ہیں اپنے بابے دے ہی دسیں دے ہیں اپنے خاندان دا تا عورف ہی کرویں دے ہیں لیکن یہ یاد رکھا ہے جدڑی کوئی میدان سجے اگر کہیں جوان نے میدان کھڑ کے فخر نال اپنے بابے دا نا چاہے تا فقط وہ ہاشمی خاندان دا جوان ہونا ہاشمی خاندان فقط اور فقط جناب مطلب منظر لے دے کریں ایک 14 دے چند نگو بچہ نوجوان نوخیز انہیں برآمد ہویا تلوار چاکے انہیں چمکین دا آندے تے آدھا آندے انا شیبت ابن حاشمین انا شیبت ابن حاشمین اللہ جانے تھوڑے ذہن کتنے حاضر ہیں جو میں توائے کو کی میں نتیجہ دے ماں انا شیبت ابن حاشمین ایرے زون رنگ کی تلوار حاشم دا بیٹا شیبہ ہی چلا سکتا ہے چاچے نے سنا ہاشم دا نام شیبہ سمجھ گئے کہ میرا بھتیجا ہے ہاشم دا بیٹا ہے جلدی دنال حضرت مطلب نام کے عبد المطلب جناب مطلب ترے اور جو ہی من کے اپنے بھتیجے کو ہاں نال لایا تے خون کو خون دی خوشبو آئی جی میں ان کو وجدانی صاحب دی خوشبو آئی ہے اور بسم اللہ تشریف داشتے باشی تشریف داشتے تبھی تو خبران دیتا نہیں پہیا صحیح حضرت مطلب اپنے بھتیجے جناب شیبہ نو ملے میرے پاس ایک کو چاہتا اپنے بھتیجے کو ملے تے خون کو خون دی کشش دی خوشبو آئی چاچا بھتیجہ ہی میں ملے جی میں قرآن دے بھر کے مل رہے اپنا رخسار اپنے بھتیجے نہ لایا بوسا جدہ تے فرمیدن میرے بھرا دی امانت جوان ہو گئی ہے اور میں اپنے وطن تے تو اپنے مکے نیمنا چاہتا حضرت شیبہ نے عرض کی دی چچا جان شریف شریفہ دا احسان نہیں بھول دے پہلے نانے کلوں اجازت گھندے ہیں جناب شیبہ کی آہد ہے نانے کلو اجازت گھندے ہیں ایک کون ہے شیبہ ہے تو 5 منٹ بعد راز پلسی جو حضرت شیبہ کون ہے یہ ہستی پیادن کے شریف شریفہ دا احسان نہیں بھولتے جبھی پیشانی جو نور مصطفیٰ جس ذات نے ان کو پال لے یہ نور نبوت دا حامل آتا ہے میں ہوں دا مشکور آتا ہے جرا محمد کو چاچا پلیدہ رہ گیا ہے
نبی دا احسان کی میں بھول سکتے بطول دا عزت اللہ پاک بابا. اور برادران حضرت شیبہ دی اجازت گھنر تو بعد حضرت شیبہ دے نانے کنو جناب مطلب نے اپنے بھتیجے کو نال لایا. لیکن جوانی دے عالم میں جیرا نور بھی چمکدا ہا حضرت مطلب نو خطرہ پہ گیا. حضرت مطلب نو خطرہ پہ گیا کہ اتا ہی دا نوری دسیں دے جو اگر نبی آیا این دی سلوی کو ہمڑے تے مکے والے سارے مشرک سمجھ ویسے میں چاہتا جو ایدہ پورا تعارف مکے والا کو نتھی گے متا دشمنہ دی تعداد ود ونجے. لہذا حضرت نے پہلا تقیہ کیتا. پہلا تقیہ حضرت مطلب نے کیتا. اپنے بھتیجے کو جناب شیبہ کو نال لئی ویندن مکے نال لئی ویندن. پتہ نہیں تو سب مطمئن بیٹھے ہوئے کونا میں تو مطمئن بیٹھا جنا میرے اپنے ضمیر دی آواز مطمئن ہوئے تو میں سنن اللہ دی پریشانی تو نہیں دے رہا تھا. برادران ہم سوچے دے آدھیں کہ میں کیسی تدبیر اپناما جو مکے اللہ دے سامنے میرے بھتیجے شیبہ دا تعارف سامنے نہ آوے تاکہ نور مصطفیٰ کو خطرہ لاحق نہ ہوئے. عربی کی وقت دیان غلام بازاران اور عربی غلام کو آدھن عبد. اے سونا جوان نال لئی ویندے ہے بھتریجا نا شیبہ نور مصطفیٰ بچامن واسطے تدبیرہ ویندہ کریں دے. جناب مطلب فرمایا کہ ہوں میں مکے آلہ تدبیر اپنے دا پہ ہی نہیں دسنا کہ ہاشم دا بیٹا شیبہ نتا وجود مصطفیٰ نو خطرہ پائے ویسی وجود مشرقین اور یہودیاں دے ہاتھوں. لہذا حضرت نے فرمایا کہ میں نے بازار چوں اپنا غلام خرید کیتا ہے. لہذا غلام کو آدھنا عبد دیمان اللہ چاچا مطلب وقت مکہ اللہ کو نا دا پتہ نہ لگا ہمیشہ سدین دین عبد المطلب. اتری جی دی کتاب بچ پڑھن لگے ہیں حضور نے ڈالے دنائے عبد المطلب. پتہ لگے جو عبد المطلب نو عبد المطلب کیوں ہے. عبد المطلب کا معنی مطلب دا غلام. اے سمجھ نہیں گئی نہ سامنے علی چھوڑ بھئی عبد المطلب دا معنی ہے مطلب دا غلام ہے کوئی نام دا نہیں. میں پوچھا بھئی دا نام کیا ہے میرے سامنے نے سکولی چ پڑھے دے بھئی نام کیا ہے. عبد المطلب مطلب دا غلام نام شیبہ. حضرت نے نور مصطفیٰ کو بچاؤں واسطے تعارف کروایا میرا غلام ہے اور بھتریجے چچا دے غلام ہوندے رہتے اگر لائق تے شریف ہوں میں فرمایا میرا غلام ہے. مکے آلہ نو پتہ لگا ہے مطلب دا غلام ہے. لہذا شیبہ دا تعارف نہ ہویا وہ ہمیشہ دین عبد المطلب. جن نور مصطفیٰ جناب عبد المطلب دی پیشانی چ چمکا فسارا نصفین. اللہ نے دو ٹکڑا تقسیم کیتا. بیٹے تا ڈھیر سارے حضرت عبد المطلب دے لیکن دو بیٹا دی پیشانی چ یہ نور تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑے نے چمک ماری جناب عبداللہ دی پیشانی چ. بے ٹکڑے نے چمک ماری حضرت ابو طالب دی پیشانی چ. چیرا ٹکڑا جناب عبداللہ دی پیشانی چ چمکا اس نے نبوت رسالت اور ختم الرسل کا تاج پاتا. اور جیرے ٹکڑے نے جناب ابو طالب دی پیشانی چ چمک ماری اس نے امامت ولایت خلافت کو زینت دے کے علی دی شکل چ دنیا پہ آیا. اس واسطے بطول دے پاک باپے نے فرمایا انا و علی من نور واحد. خبردار کدا واسطے محمد تے علی کو جدا کرن دی جرات نہ کرے. مصطفیٰ تے مرتضی ہک نور دی پیداوار ہے. برادران کرامی جس ویلے نور حضرت عبداللہ دی پیشانی چ چمکا نور مصطفیٰ میں پاک پیغمبر دے بابے تک پہنچ گیا. جس ویلے نور مصطفیٰ جناب عبداللہ دی پیشانی چمکا وقت ساری او ہی کرامات ہن جن پچھلیاں ہستیاں تاریخ دنیا دا روشن ہونا حیوانہ دا راہ چھوڑ دیونا درختوں دے ٹہنیاں دا سلام کرنا. برادران انہیں یہودی الوقت شک دیا کہ نور مصطفیٰ آمن علی نبی شاید کی انہی سن بھی چہے
انہیں حضرت عبداللہ کے یہودی بدترین دشمن تیرے نبی دے اور تیرے اسلام دے کرامت دے انہیں دی اے سب پالی نرم جلد دھوکہ نکھا میں نوجوان انہیں دے اندر ظاہری ظاہری اللہ نے واضح کہا اپنے حبیب کو ہر کوئی طرح ایمان آس کرتا یہ بدترین قوم میں یہودی ہیں اگر گھنیا میں تو انہاں دے دل وچ کلام میرے حبیب دی محبت راسخ نہیں ہو سکتی گالی سمجھ آندی ہے پئی نا انہیں یہودیاں نے حملہ کیتا جناب عبداللہ تے پنجی یا پینتری یہودی حضرت عبداللہ نے حملہ کیتا اے منظر دیکھا حضرت باب نے پاک پیغمبر دے نانے نے کہ پہاڑی دے دامن کھڑ کے حضرت عبداللہ اپنا دفاع کھڑا کریں دے پینتری یہودیاں نال ہکو ہاشمی تنہا کھڑا لڑ دے اے جرت اور بہادری اللہ نے انہاں دی سرشتی چ رکھی ہے جے بلا دی انہاں دی نیچا کے اللہ نے رکھی ہے منظر کے کہا حضرت وہب نے دوڑ دے گئے جناب عبد المطلب کرنے کہتے ہیں تو جناب یعنی جناب شیبہ کرنے حضور دوارا بیٹا یہودیت دے درجے چاہ گئے اپنے ہاشمی جوان گن منجو اور اپنے بیٹے کو انہاں نے شرط بجاؤ فوراً حضرت نے ہاشمی جوان گھڑ سوار بھیجے ہاشمی اقوام دا دیکھ کے یہودی فرار کر گئے ہاشمی اقوام دا دیکھ کے یہودی فرار کر گئے نوجوان میں بات بھی آتا ہاشمی اقوام دا دیکھ کے یہودی فرار کر گئے ہاشمی اقوام دا دیکھ کے یہودی ایک پکی گل ہے چاہے مکے کے یہودیوں میں فرار ہاشمیہ کو دیکھ کے کریں دن خیبر دے یہودی ہوئے فرار ہاشمیہ کو دیکھ کے کریں دن آج دے یہودی ہوئے فرار یا سستانی کل کریں دن یا خامنئی کل کریں دن یا حسن نصر اللہ اس دور دے یہودیاں کو بھجامن والا علی آج دے یہودیاں دے دندان توڑن والے علی دے بچڑے ہیں پڑھان دھوکہ نہ کھاویں کہیں چرب زبانی کو دیکھ کے آج بھی یہودیوں کو وہ شکست دے سکتے ہیں جنہ دیا رگا دے وچ خون علی ہوئے حسبی تے نسبی سید اگر پوری کائنات میں بولنا چاہتے ہیں یا خامنئی نظر آسیا یا سیستانی یا حسن نصر اللہ نظر آج بھی اولاد علی اپنے باب علی دی سیرت ساری زندگی خیبر دا دروازہ سن دیا تے نعرہ مارن والی قوم تو خیبر والے یہودی کو دے دعوت ہے آج دا یہودی کو تے آج دا علی دا بچڑائی کو وقت دا اس وقت دا مرحب کیڑے اس وقت کی ذوالفقار کیڑے سید دے حق وچ ہے او سید خامنئی دے کمزور حق دے تانا مارن والا بے غیرتی دے دو ہتھاں کنو اخلاق شرازی صاحبادن غیرت دا ہکو ہاتھ چنگا ہونا نعرہ تکبیر آپ بلند کر کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات میرا جان تبھی تک گھبرا دیتا نہیں پہنے ہر دور دے یہودی فرار کریں دے رہے نہ ہاشمیہ دے چاہے جناب عبداللہ تے حملہ کیتا نے یا جناب عبداللہ دے بیٹے جناب مصطفیٰ تے حملہ کیتا نے تے چاہے آج حملہ پہ کریں دے علی اور اولاد علی یا مزارہ دے آج بھی موجودہ دور دے میں اسدرہ ڈیرس میر خان پڑھتے آسے دا ایک نیشنل بینک کی لکی مرمت دا پٹھان ہے مجھے کزن نے سب مجھے سب یونیورسٹی بلکہ کلاس فیلو ہے وہ کہ جنہی پینتری دیہاں دی جنگ لڑی ہے حسن نصر اللہ تے تھئیے یہودیوں کو شکست اس آجا لکی عربی پٹھان نیشنل بینک چلاو اپنی سیل دی ایک مہینے دی تنخواہ چاہ کے آدھا بندے کہ میں ان کے تک پہنچاؤنا چاہتا کہ جہاں یہودیوں کو شکست دی تے میری خواہش ہے پٹھان بتا دے میری خواہش ہے کہ وہ اپنا انہوں جیاں امامہ گھنے تے جیرا لباس پہنے نا
ابال وہ پاوے یہ ہکو تا لباس ہے کہ میں بچپن کو سنتا ہوں میں تاریخ بڑی پڑھی ہے یہودی بڑی بدبخت قوم ہے یہ ہکو تا ہے مسلمان ہے جے خیبر تو بعد آج جائے یہودیوں کو شکست دیتی ہے میں تو حیران اپنے انہاں نوجوانوں تو جڑے اج امامے دے خلاف گال سن کے برداشت کر ویندن لگی مربت تے پٹھان کوئی امامے دی طاقت دا پتہ لگ گئے جوان کو پتہ نہ ہو کہ جو ابا اور امامے دی طاقت کیا ہے اور یاد رکھا ہے ہر امامہ تے کو نجات دیونا نہیں آندا ہاں یہ چار قبیلے بڑے مشہور ہیں عرب وچ بنو ہاشم بنو ثقیف بنو امیہ تے بنو کلابیہ بہادری وچ مشہور ہیں مولا باز دا خاندان بنو ہاشم شرافت وچ مشہور ہیں بنو امیہ مقاری تے چلاکی وچ مشہور ہیں بنو ثقیف حسن وچ مشہور ہیں لہذا جدار عمر ابن سعد نا ابن زیاد بدن ہاتھ جنہ کوفے ونجن لگا یہ ہاشمیہ دا لباس پاتا جو کہ ہاشمیہ دا لباس ہی شریف والا ہوگا ضروری نہیں کہ لباس تو ہر بندہ شریف ہوئے کوفے علی دھوکہ اس طرح کھا گئے ہیں کہ ابن زیاد دے بدن دے ہوتے لباس ہاشمی اللہ شریف والا لباس پا کے ہر بندہ شریف والا لباس پا کے آدھے تھوڑا جی اندر دا الٹرا ساؤنڈ کر کے اندر دی بھی نجاست نہیں ٹھیک آ دین ایمان لٹن دا نہیں ہے کھڑا ہائی کا لباس شریف والا اندر قاتل حسین ہے اس ویلے حسین دے وجود دا قاتل ہے ممکن ہے آج کوئی امامہ پاک کے حسین دے بچائے ہوئے نظریے دا قاتل ہوئے مطلب تیرے کل نور توحید بھی اکسیندہ ہوئے مطلب تیرے کل نور امامت بھی اکسیندہ ہوئے مطلب تیرے کل نماز دا نور بھی اکسیندہ ہوئے کنا کمپرومائز نہ کریں اپنے دین تے کنا کمپرومائز نہ کریں لیکن ساری قوم ہر پاسے سیانی ہے ہر پاسے سیانی ہے لیکن بھولی یہ فقط دین یہ ٹھیک سادے بڑھ میں نے سادے ہی نہیں لیکن دین ہی کے سادے بڑھ میں انہیں سارا جوانوں نے پتہ ہے کہ کیڑی بیکری کو مٹھائی ستری ملتی تو سارا کو پتہ ہے کیڑے کسائی کا گوشت سترا ملتا ہے انہیں سارا کو پتہ ہے کیڑی دکان تو کپڑا چنا ملتا ہے سارا کو پتہ ہے کہ کیڑی سبزی والی دکان تو سبزی تازی تے ستری ملتی ہے بھائی اللہ دے ولی او سترا کسائی گولا نے سترا کپڑے والا گولا نے ستری بیکری گولی نے کوئی بندہ ہی تا سترا گول جا جڑا تے کو دین سترا نے سیدا ہو پانی والا رنگ مجمع دا پانی والا کہیں کالی پوری سٹی تو سارے کالے کہ سبز پوری سٹی تو سارے سبز کہ سرخ پوری سٹی تو سارے اور سرخ بے رنگ نپن اپنا رنگ اپنا تیرا رنگ کتوں ملتا ہے کربلا جو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا اللہ دے الہی رنگ اپنا خدائی رنگ اپنا خدائی رنگ تو چنگا رنگ میں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں کہ چنگا رنگ ملتا ہی کربلا جو جدا کربلائی رنگ اپنے سے کدا یزیدی رنگ چڑھ نہیں سکتا اپنا رنگ ہو کیونکہ سارا اپنا رنگ کوئی نہیں جیڑا جیڑی کڑی نال رنگین کرے اسا فوراً رنگین ہو کہ شرک دی پوری سٹی ہے تو سارے مشرک کہ ایمان والی پوری سٹی ہے تو سارے مومن کہ کفر والی پوری سٹی ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا پوری سٹی دی پئی یہ رنگ بدلتا پئے تو ملائکہ کو پتہ ہے نا بھئی کہ لازم کتنے باری دا ایمان چھٹ کے پیا مرے گا اصل خود غافل ہو گئے نا امیر المومنین کا فرمانے نوجوان کہ وہ بھرتے رہے آخری زمانے جو بھرتے رہے لوگ ایمان تے اسے ڈھل دے لے کافر اسے ڈھل دے لے ایمان تے اسے تلہ دے لے اس دور چلی نے فرمایا ابو طالب دے بچنے نے ہاتھ دی تلی تے انگارہ رکھنا آسان ہو سی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو سی دولت دے ڈاکوਆਂ واسطے تا بینک دے باہر گارڈ کھڑا ہے نہیں کوئی ایمان دے جڑے ڈاکوਆਂ دے پہنی دے واسطے بھی تا کوئی اپنا باڈی گارڈ ہو ایمان دی دولت لٹن پہ آندا ہوئے تیرے کل نور نماز کسا نہ دتا بھئی کربلا جو دین بچے دین کیشی نوجوان کیشی دین جو بچے دال یہ نور اترائے حرف بچے یہ دین ایک وجود ہے اگر میں کہنا نوجوان تے عموماً سارے جڑے موٹر سائیکل چلے تو ایک ٹینکی ہوئے پورے لو پی ہوئے ٹائر ہوئے آٹومیزر ہوئے کیک ہوئے
ریس ہوئے کیشے بن کے سب سے مرسل میں آکے جو اندوت ہے چار کرتا میں آکے جو کار والے پاس دینے میں بھئی دین میں کچھ وجود ہے دین دی اکھن دین دا دل دین دا جگر دین دے گردے دین دی شہرہ کے کہ سارے پارٹس ملن دا دین دا وجود بڑھتا اگر کوئی ہک وجود کٹیندہ ونجے ہک آزا کٹیندہ ونجے وجود نہ کسی دا میں دنانے تو جڑا تیرے دین دا ستون پلر ہٹا چھوڑو تو چھت کر لیا پوسی جڑا تیرے دین دا ستون نماز تیرے دین جو ستون وتے کر دے تو پتہ ہی کوئی نہیں اتنا اپنے دین کے معاملے جتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے دین کے معاملے دے جتنا بولا نہیں ہونا چاہیے برادران کہ میں کو جو آخر میں قبول کر گیا میں قبلہ کو زیادہ انتظار نہ کراما میں نے محترم جس ویلے حضرت وہب نے حضرت عبداللہ کو بچوایا بس قبلہ تھوڑی دیر انتظار فرمائے سو فوراً اپنی بیوی جناب برہ خاتون کر دیں حضرت وہب آج کیا دن کہ ساری بیٹیاں ہم نہیں جوان نہیں کہ عبدالمطلب دا بیٹا عبداللہ جوان نہیں اور وہ سجے لیا سے کہ انہوں دا بیٹا شریف ہے ساری بیٹی بھی شریف ہے وہ بیٹی کے بھی شریف ہو سی جدی جھولی چھ مصطفیٰ ہونا اس بیت کے صلاحی کریں دہا سے بیٹی میں من کے آنکھوں بھئی بات ایسا سچے دے ہاتھ سے بھی ہاشمی شرافت رشتہ کرے دیں دولت نہیں کرے دیں انہاں دا میار شرافت آلے جیڑا میار عبداللہ دے وہ میار ساری بیٹی دے لیکن مومنہ دا میار کچھ ہو رہے مومنہ دا میار دولت دے مومنہ دا میار مربن جے دادن سب کا برائے غریب تھی گیا رشتہ لے ہونا سے تیار کوئی بہو پرلے درجے دا بدماشی تے شرابی کار تے بنگلہ اپنا حصی بڑے بڑے مواہد سے یا سر تے کپڑے بنانا بے نماز کو رشتہ دیون واسطے تیار تھے کریں شرابی کو رشتہ دیون واسطے تیار تھے کریں دین دا معیار جدا شرافت بڑے سے نا وقت بیٹی کو نال لا کے کدا نان نفقے دا کیس دائر نہ کرنا اگر بچہ خوف خدا رکھتا ہو سی نا وہ ہر کہتے حقوق ہر کہتے گنیدہ ویسی ہاں اے ہاشمی شرافت کو دیکھ کے رشتہ کریں دیں دولت کو دیکھ کے نہیں کریں دے رہا ہوں بی بی نے برکہ پاتا جناب برا خاتون نے جناب وہب دی بیوی نے پاک پیغمبر دی نانی نے جناب آمنہ دی ماں نے برکہ پاکے تولی جناب عبدالمطلب نے ویلے پہلا قدم رکھا تازہ احسانہ اپنے مقام کو عبدالمطلب اٹھے کیا دن اہلم مسالہ یا برا خاتون اج تیرے شوہر نے کی بڑے تے بڑا احسان اساں ہاشمی احسان کا بدلہ احسان اچ دیں دے جو مگنا چاہندی منگ اج میں دینے واسطے تیار حضور ساری بیٹی جوان ہے ہمنا تھوڑا بیٹے جوان ہے کیلی خوش نصیبی ہے جو رشتہ تھی ہے حضرت نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو سلینا بس آخری گل جشن تھا میں پڑھنا سنگا قبلہ پڑھ سے میں تمہید بندہ گیا تے وقت مک گئے برادران جس میں جناب عبداللہ کو صدہ جناب عبدالمطلب نے بیٹا تیری مرضی کیا ہے والدین واسطے در سے بہامیں ڈیڈا مصطفیٰ دا ہوئے تے بنن اللہ بابا تیرے نبی دا ہوئے پوتر تلو پوچھ جیڑا حق تیرے بیٹے نو اللہ دیتا ہے والدین دا حق نہیں بڑھتا جو حق کھس گئی تے بھاوے بیٹی بطول ہوئے تے بنن اللہ شوہر علی ہوئے بدوی نبی تھی کل پوچھ دے یا بنی کہ تو نبی ان اللہ اطلاع آدر من سمائی للت فقر من حقالو قیانی جبن ابی طالب عرش اولا تو گن کے تحت صلاتک میں محمد تو بعد کائنات کے افضل ترین شخص علی کے عقد دا فیصلہ اللہ نے تیرے دل کی تے بطول دسا تیری مرضی کیا ہے صدقی بلا اس ویلے پوچھنے میں نہیں جدا بارات نہیں کھڑی ہوں دیئے ہن تیری کیا مرضی ہے میں تیرا سیدھا عقد جاری کرنا چاہتا نہیں میرا محترم اولاد کو جیڑا حق خدا دیتا ہے سارے زندگی والدین دے حقوق نسے سے کچھ اولاد دے حقوق ہی نسنے چلے مرضی اولاد کل کچھ بھاوے کوئی اپنا میری خیرت دا مسئلہ ہے میں بھی کل مشورہ کرا جیڑا وجہ کوئی خیرت مند ہو بطول دے باپے تو وجہ خیرت مند کوئی نہیں بطول جائے بیٹی ہے شوہر علی ہے نبی کھڑا پوچھ دے بطول بچڑا تیری مرضی کیا ہے تیری ہے مرضی میں تیرا سیغہ عقد علی نال جاری کر چھوڑا وہ کیا فرمایا ان العرش سائل ربه من يزجنه بزینۃ لم يزجن به من خلق بطول ابن
اللہ دے عرش نے آکھا میں اللہ کو بلند بڑائی میں کوئی ہو جیاں زیور نے تیری مخلوق کی چکہیں کوئی زیور نصیب نہ تھی اپنے فَسَيَّنَهُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ جدہ عرش کو زینت دی ضرورت پئیے اللہ نے حسن دے حسین دے نامہ نال زینت عطا خیال کرنا مطا کو بھئی کوئی عرش تو آنجن عرش تو آمنا زینت نہیں عرش زینت واسطے انہاں دا محتاج ہے سب تو بڑی عزت اولاد بطول ہونا سب تو بڑی عزت کرنے آ رہے اولاد بطول ہونا اور برادران آخری گل ہے گزارش ہے اور نوجوان تو ہی والد کو وہ جواب دے جیڑا پاک پیغمبر دے ڈالے کو پاک پیغمبر دے باپے نے جواب دیتا ہے ادب دا سر جھکا کے آدھے بابا میری پوری زندگی دے ہوتے اختیار تھوڑے جیڑا تھوڑا فیصلے میں قبول کر چھوڑا بات نوجوانہ تو ہی اپنے بھیرامہ کو اپنے پیو چاچے کو جدا نہ کر بے جا فرمائشاں خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے ضعیف والدین کو نہ روا میں نہیں پیادا اللہ دا قرآن آدھے لا تنہر ہوگا اور جنا جتنی داڑی اللہ کو میں اللہ عزت لیتی ہے تو کون ہے چھڑکا دیور والا اللہ ہوا قولا قریبا مٹھے مٹھے الفاظ سونے سونے الفاظ نل پیوما نل کلام کی تک خیال کریں تیری ربیہ دی وجہ تو قدم تیری ماں دی آنکھیں تو آنسو نہ آئے اور جوانہ مطا شادی تو بعد تیرے نرم ربیہ کو لے دیا ہویا تیری زوجہ تیرے تے ڈیمانڈ کرے کہ ہن بڑھڑے پیو ماں کو گھاڑے چو کاٹ یہ تیری ماں دی آنکھیں چو آنسو آپیا حسین دی ماں شفاعت نہ کرے سی علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے سلامات ہاں تمہاری وجہ تو کلا تمہاری ماں دی آنکھیں چاہ سنا گئے اور اگلی گزارش پہ کرنا کلا غصے کی نگاہ نال پیو بڑھڑا کی گئی غصے کی نگاہ نال نہ دیکھیں اگر گل سنیے تے بھول گئی تے ولا پوچھئے تے نہ کہیں ہنے تا دسیں نہ نبی نے فرمایا اگر غصے دی نگاہ نال پیو دے چہرے تو ڈٹھئی اللہ تیری زندگی دے سارے اعمال تیرے منہ تے مار چھڑے سی میں جان بڑا سیاح آتے یا رسول اللہ اگر میں غصے تے کنٹرول چکر تے غصے کو پین دیا ہوئی اپنے پیو دے چہرے دے محبت نال چلے کھا نبی نے فرمایا محبت دی ایک نگاہ نال دیکھنا اون حج دا ثواب ہے جرا میں محمد نال مل کے کرے گا یا رسول اللہ نبی چاما جھکاما چاما جھکاما چاما جھکاما چاما جھکاما ہر نظر دے بدلے اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے سی نبی نے فرمایا تو کیا سمجھ دے تیرے بار بار دیکھن اور میرے رب دے خزانے بک ویسے تو نظرہ دی تعداد ودھیندا رب حجاں دی تعداد ودھیندا آسیا پنجی معجزے اللہ نے وجود مصطفیٰ دے اندر رکھے ایک معجزہ یہ دسیندا کہ اللہ نے اپنے حبیب دا سایہ نہ بنایا کیوں کہ صحابیاں ٹرنا پچھوں کہ سایہ ٹر دے پچھوں اگو ٹرے نہ تا ایمان نہیں رہندا کہ پچھوں ٹرے نہ تا محمد دے سایہ تے قدم آ گیا اللہ نے پسند ہی نہیں کیتا جو میرے حبیب دے سایہ تے کہ صحابی دا قدم آ گیا اسا کی مرضی کنو آل دے دروازے تے نہیں بہ گئے اسا کی مرضی کنو اہل بیت دا دروازہ نہیں چنا ایو فرق صحابی تے آلی او جے سایہ تے صحابی دا قدم اللہ برداشت نہ کرے میں انہاں کا جے سایہ تے اللہ جے دا قدم آنا پسند نہ کرے وہ صحابی آتے تے جے دا قدم نانے دے کندھاں تے آوے وہ حسین آتے ساری زندگی انہاں لوگوں دا کردار بیان کیتا گیا جنہاں نبی کو چاہیے وہ بھول گئے جنہاں کو ساری زندگی نبی چاہیے ڈاکٹر عبدالرؤف کراچی یونیورسٹی اسلامک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ نانے نے حسین کو چاپ کے اپنی بلین دیا زلفاں حسین دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بڈھی چھ دیکھ کے جن پہ مڑیندہ حسین نبی نے انہیں مڑ کے قیامت تک ہر بندے کو امتی کو پیغام دیتا ہے میں حسین دیا مٹھی چھ زلفاں نہیں پیا دیندہ میں قیامت تک دین دیا ڈوراں حسین لے حوالے دیا اللہ جنہ نوجوانہ نے اس خوبصورت واقعہ اس خلوص نظر آنے اس خوبصورت پروگرام چراغاں کی تک یونیورسٹیاں دا میلاد و رسول دی
بالخصوص غلامان امام رضا علیہ السلام انہاں جوانا کی زندگی دراز فرما انہاں کی صنعت انہاں دے والے دائم دے صحیح قائم ہو جائیں اور مومنین جنہاں گھاری میں آخر جب پڑھنا ہوئے تو میں بھی اپنے علاقے لے جی سن کے تھوڑے میں دے رہا بہر علی حدیث کو سن کے نا سارے ہولے ہولے تھوڑے میں دے رہے ہیں چونکہ اساں آپ کی ظلم دی چکی جڑے ملی دے رہنے ہیں سونا سے قبلہ ہونے دے وقتاں نے گھرے تو ساں محبت نال عقیدت نال قبلہ ہونے کو بہ کے سن سو تاکہ یہ جشن اللہ روحانی ماحول مینٹین رہے میں جنہ جنہ مسافہ کرنا میں تھا انہاں دے سلام قبول کر چھوڑے اللہ دی ذات تو بچنا حوال و شاد رکھے اللہ انہیں نوجوانوں کو سونا مستقبل عطا فرمائے جنہیں تعلیم حاصل پہ کریں جنہیں کامیابی کاملانی اور سرفرازی عطا فرمائے اور صدقہ کربلا اللہ جتنے مومنین غریب ان کی غربت دور فرمائے اور جتنے نوجوان ڈگریاں چاہ کے اپنے روزگار دی تلاشی جو بندے صدقہ کربلا اللہ دی بھوک اور پیاس دا میرے اللہ انہوں کو اپنے سٹیٹس کے مطابق اچھی نوکری عطا فرمائے اور سارے محافل دی زینت صاحب اپنی زندگی چ ہی جشن امام زمانہ دے نال مل کے مناون دی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى